بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، آج چھٹا روزہ ہے۔ روزے کی اہمیت کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ماہ سیام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی چاہیے، لوگوں کی جتنی ہو سکتی ہے مدد کرنی چاہیے۔ پروگرام جائزہ میں جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم یہ محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج پاکستان کو جن معاشی، سیاسی اور انتظامی چیلنجز کا سامنا ہے وہ عمران خان کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز نے گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے ترجمانوں کا اجلاس کیا۔ اہم فیصلے اس اجلاس میں کیے گئے۔ ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما سابق رکن پنجاب اسمبلی راہیلہ خادم حسین صاحبہ، راہیلہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اعظم چوئی صاحب، وزیر اعظم یہ محمد شہباز شریف نے کہا کہ آج جو مسائل ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے اس کی صرف اور صرف وجہ جو ہے وہ عمران خان کی ناکام پالیسیاں تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمر۔ دیکھیں، آپ سارا ملبہ جو ہے نا اس طرح وہ ڈائیورٹ نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 3.5 سال ہمارے بڑے مشکل گزرے۔ اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے جو ناقص ان کے فیصلے تھے ان کی وجہ سے ملک کو خاصا آج بھی نقصان کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں ہماری خارجہ پالیسی ہے، ہماری اکانومی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ لیکن 1 سال ہو گیا ہماری اس گورنمنٹ کو آئے۔ جی، اب ہم سارا ملبہ اس طرح ڈائیورٹ نہیں کر پائیں گے، یہ اٹھانا پڑے گا، یہ ذمہ داری کا تقاضا ہے۔ وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون اس پر پوائنٹ کر رہی ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا ہے۔ جی، میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں، جب آپ نے گورنمنٹ میں آئے، جب عدم اعتماد ہوئی، اس کے بعد پچھلا تمام ذمہ داریاں وہ ان کی وہاں تک رہ جاتی ہیں، آپ کی وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ عوام کو جتنا مرضی سمجھائیں کہ جی آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم یہاں پہ پھنسے ہیں، عمران خان کی وجہ سے پھنسے ہیں، پی ٹی آئی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پھنسے ہیں، عوام کو جو چہرے نظر آتے ہیں، عوام کی ساری توقعات، امیدیں ان چہروں سے وابستہ ہوتی ہیں۔ جس دن سے یہ گورنمنٹ شروع ہوتی ہے عوام کی ساری توجہ ادھر ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ 2 جماعتیں ہیں جن پہ لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ وابستہ ہیں، کیونکہ یہ ماضی کا ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ان کی لمبی ہسٹری ہے، ڈیلیور کیا ہے۔ تو جس نے ڈیلیور کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ امیدیں بھی زیادہ وابستہ ہو جاتی ہیں، اور اگر امید پوری نہیں ہوتی تو شکوے بھی اس سے بڑے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی اکانومی کا ہم ایک بڑے بدترین کرائسس میں سے نکلتے آ رہے تھے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری توقع تھی کہ شاید ہماری ڈیل میچور ہو جائے گی، ہم اس پروگرام میں کامیابی سے نکل جائیں گے، پاکستان ایک فائنینشیل کرنچ سے آگے نکلے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم آئی ایم ایف کے اس فیز سے آگے نہیں نکل پا رہے، اس پروگرام میں آج تک ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں آئی ایم ایف کی، جو کہ اس گورنمنٹ کے لیے، ہماری اسٹیٹ کے لیے پوری کرنی ناممکن ہے۔ اوپر سے رمضان کا مہینہ آ گیا۔ آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ روزے رکھتا ہے اپنی فیملی کو، خود کو تھوڑی سی خوراک کے اوپر وہ فوکس کر سکے بہتر۔ لیکن پچھلا رمضان بھی آپ دیکھیں، پہلے ہم نے کووڈ دیکھا، کووڈ کے بعد پچھلا رمضان ایک تھا جو بغیر کووڈ کے تھا، اور یہ رمضان جو معاشی طور پر بدحالی کا سال ہے۔ آپ لوگوں کے اندر وہ سخت بھی نظر نہیں آ رہی۔ جو ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جو مخیر تھے، جو دوسروں پہ خرچ کرتے تھے، اس سال کے اندر مجھے وہ بھی ایکٹیویٹیز بہت کم نظر آئی ہیں، چند % نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے اگر ہم ان ساری چیزوں کو پلس مائنس کرتے ہیں نا، پھر حکومتوں کی ذمہ داری اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر ہم باتوں سے یا ہم اس قسم کے بیانیے سے ہم قوم کو مطمئن نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ انتظامی کمزوریاں چاہے عمران خان کی تھیں، بھگتنی آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ معاشی غلطیاں اس کی تھیں، لیکن آپ گورنمنٹ میں آپ نے عوام کی وہ معاشی جو پریشانی ہے وہ دور کرنی ہے۔ سیاسی طور پہ جو چیلنجز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان بہت دور سیاست کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن پھر میں وہی کہوں گا، آپ کو تھوڑے رویے نرم کرنے کی ضرورت ہے۔
آپ کو دو طرفہ جو ہمارے ذمہ دار ادارے ہیں، ہمارے ذمہ دار جو اس وقت چہرے ہیں، ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان معاشی طور پر اس قسم کے حالات کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا. صحیح. اگر سیاسی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، آپ کی اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہوگی. لہٰذا تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. اگر آپ تھوڑا سخت رویہ رکھیں گے، جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب کا انٹرویو ایک ہم نے دیکھا، رانا صاحب خاصا جذباتی ہے، اس قسم کے رویے ہیں وہ زیادہ نقصان دیتے ہیں. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کے اس پی ٹی وی کی وساطت سے، یہ جو سیاست ہے اس کے اندر ہمیشہ غلطی چاہے اپوزیشن کی ہو، سازش اپوزیشن کی ہو، بھگتنا حکومت وقت کو پڑتا ہے. لہٰذا حکومت وقت کو بڑی بردباری اور سمجھداری کے ساتھ معاملات آگے چلانے کی ضرورت ہے. جی بالکل. راحیلہ خادم حسین صاحب، اعظم چوئی صاحب جو بات کریں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ پہلے بھی ڈیلیور کیا، اور لوگ جب ڈیلیور کرتے ہیں تو پھر ان سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ اسلم، عمر اسلم صاحب. بات ایسی ہے کہ اعظم صاحب نے بات کی ٹھیک کی کہ پی ایم ایل این جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو عوام کی خواہشات اور توقعات باقی جماعتوں سے بہت زیادہ عوام کے اندر ہوتی ہیں. اور اس وقت جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے میاں شہباز شریف صاحب، ان کا بدلا ہوا پنجاب پورے پاکستان نے دیکھا. خادم اعلیٰ پنجاب کے نام سے مشہور، اب خادم پاکستان. جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو باقی صوبے اور ان کی جماعتوں کے لوگ یہ خواہش رکھتے تھے کاش ایسا وزیر اعلیٰ ہمارے صوبے کے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی اپنے صوبے کی بدلی ہوئی صورتحال دیکھیں. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا یہ خیبر پختونخوا کے لوگ مانگ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جیسی بات ہو تو ہمارا وزیر اعلیٰ دوبارہ آ جائے؟ آج بھی وہ 10 سال 12 سال وہاں پہ انہوں نے حکومت کی ہے، کیا وہ لاہور سے 80% ہی کم کام کر لیتے؟ آپ کو وہ کھنڈرات کا شہر نظر آتا ہے. یقیناً عوام کی خواہشات جو ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں پہلے سے بڑھ کر، کیونکہ معاشی صورتحال آج سے 3.5 سال جو عمران خان کی حکومت گئی اس کے اندر بھی معاشی صورتحال اچھی نہیں رہی تھی، ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے، اپنی ضد اور انا کے لیے. آپ کو ان دنوں کے اگر آپ سارے اٹھا کر دیکھ لیں گے اس وقت کے وزراء کے بیانات تو آپ کو نظر آئے گا وہ کہتے تھے کہاں ہے مہنگائی، عوام تو بڑی اچھی حالت میں ہے، اب تو جناب یہاں پہ پیٹرول جو ہے میں وہ تسلیم نہیں کرتے تھے. ہم جو ہیں ہم نے کہا ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ ناکام پالیسیز کی وجہ سے ملک کو مشکل صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے. ہم تو اقرار کر رہے ہیں کہ لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مشکلات آپ پاکستان کے آگے کھڑی کر کے گئے ہیں، جو کانٹے آپ نے بیج دیے، وہ تمام ابھی بہت عرصہ لگے گا اس کو ٹھیک ہونے کے لیے. اس میں عوام کو یکجان ہونا پڑے گا. اور آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہماری جو پالیسیز ہیں یا ان کی پالیسیز ہیں، انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ وہ ریاست کے خلاف کھیلتے رہے. وہ صرف پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں کھیلتے رہے یا باقی جماعتوں کے خلاف نہیں کھیلتے رہے، وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھیلا. انہوں نے پاکستان کو آج اس نہج پہ پہنچا دیا کہ سوسائٹی کے اندر ٹالرنس ختم ہو گئی، لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے قاصر ہو گئے. آپ نے پولرائزیشن کو جو ہے وہ پھیلا دیا پورے ملک کے اندر. یہ تمام صورتحال صرف ہمارے پاس مہنگائی نہیں ہے، ہمارے اندر سوسائٹی کے اندر جو بکھراؤ شروع ہو گیا ہم نے اسے بھی فیس کرنا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ کی بات کریں گے تو یہ وقت کس نے پہنچایا یہاں تک؟ ہم نے تو ہمیشہ جمہوریت بالکل ہم نے جمہوریت کے لیے مارے کھائی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، اور اس ملک کے آئین کی بحالی کے لیے بہت ہماری خدمات ہیں. صدا یہی ہوتا رہے گا. سزائیں پانے کے لیے مسلم لیگ نون اور جھوٹا بیانیاں لے کر چلنے کے لیے پاپولیرٹی کے لیے عمران خان، ایسے کیوں؟ ایسے تو اب چلنے نہیں چلے گا. 3.5-4 سال آپ اقتدار میں رہے، آپ نے کون کون سے پروجیکٹس لگائے ہیں وہ بتا دیں. مسلم لیگ نون کے پاس تو ایک لسٹ موجود ہے. دیکھیں یہ ڈیمانڈ تو ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس خیبر پختونخوا میں حکومت تھی 10 سال، کوئی ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں آپ کا. انہوں نے وہ بنایا اپنی بس کا BRT، تو اس کا انجام دیکھیں آپ کیا ہے. مذاق ہے قسم کی، ہم سے ڈبل لاہور اور ملتان کی ملا لیں تو وہ ان کی ایک، اور اس کی کاسٹ جو تھی وہ ایک تھی. اس کے علاوہ بتائیے پاکستان میں 3.5 سال میں آپ اتنی بڑی کہا کہ میرے پاس معاشی ٹیم ہے کہ میں تو انقلاب برپا کرنے والا ہوں، بس 3 مہینے کا وقت دے دیں. 60 دن مانگ رہے، 90 دن مانگ رہے. ہم تو نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ دن آپ دے دیں، لیکن آپ نے 3.25 سال جو صورتحال بنائی
اس میں ایک ایسا پروجیکٹ بتائیں جو پاکستان کے مفاد میں ہو. آپ نے کہا جی وہاں پر کراچی کے اندر تو بہت بڑا ہم وہاں پہ تیل کا نکل رہا ہے تو بس قوم خوشخبری منانے کے لیے تیار ہو جائے, اور 2 دن بعد اس بیانیے سے مکر گئے. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان کے فالوورز کے اوپر کہ وہ عمران خان کے یو ٹرن کے اوپر اتنے خوشیاں مناتے ہیں کہ جناب کیا بات کی ہمارے لیڈر نے. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کی وجہ سے عمران خان نے لوگوں کو کون سے ریلیف دیا؟ 3-4 رمضان ان کے بھی دور میں گزرے, بتائیے کوئی ایسا ریلیف ملا کوئی عوام کو, یا پنجاب کے رہنے والے لوگوں کو, یا کسی بھی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ریلیف نہیں ملا؟ ابھی اب بلوچستان کی تو بات ہم کرتے ہی نہیں ہیں, آپ ریلیف دینے میں ناکام رہے. اور اب جب آپ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی میں نے جو کریٹ کی تھی, IMF کے پاس میں جا رہا ہوں اور میں ریاست پاکستان کے خلاف پلان کر کے چاہ رہا ہوں, آپ اقوام متحدہ میں پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس آپ نے 3.5-4 سال بند رکھی اس کی منسٹری, اور آج آپ بات کر رہے ہیں وہاں جا کے کہ ہماری وائلیشن ہو رہی ہے. تو یہ سب پاکستان کے لیے خطرناک صورتحال ہے. یہ آپ اتنے جھوٹے نیریٹو کے ساتھ, ہمیشہ جھوٹ کا جو نیریٹو ہے تیزی سے پھیلتا ہے, اور سچائی ثابت کرنے کے لیے آپ کو بہت وقت چاہیے. لیکن الحمدللہ میاں نواز شریف کا جو بیانیہ تھا, آج خود اس پر یہ تمام جماعتیں موجود ہیں, لیکن بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ آگے ہو کے بیان کرتے ہیں کہ جناب ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خالد کریم صاحب کہ مسلم لیگ نون نے تو ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو IMF پر تو عمران خان ہی لے کر گئے تھے. دیکھیے عمر اسلم صاحب کے اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں پاکستان کو جو ہے وہ معاشی چیلنجز کا بھی سامنا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سیاسی چیلنجز کا بھی سامنا ہے, اور اگر ہم آئین کے حوالے سے دیکھیں تو آئینی چیلنجز جو ہیں ان کا بھی سامنا ہے. اور یہ جو تمام چیلنجز ہیں اس وقت معاشی, سیاسی, آئینی, یہ ہمیں سابق حکومت نے, PTI کی حکومت نے کی طرف سے ورثے میں ملے ہیں. اور جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت وہ تو معاشی چیلنج ہے, اور اس کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری دنوں میں جب انہیں علم ہو چکا تھا, انہیں پتہ چل چکا تھا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے, تو پھر انہوں نے بدقسمتی سے جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کو عمران خان صاحب نے اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا. پہلے خود ہی جو ہے وہ انہوں نے IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, اور IMF کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا وہ بھی ان کا جو اکنامک ایجنڈا تھا 2018 کے انتخابات میں, آپ کو علم ہوگا, جو یہاں پر ہی منار پاکستان میں جو 10 نکاتی ایجنڈا اس وقت بھی ایک دیا تھا, تو اس میں یہ تھا کہ وہ ملک کو, پاکستان کو جب وزیر اعظم بنیں گے تو پھر وہ قرضوں پر نہیں چلائیں گے. تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں IMF کے پاس گیا تو خودکشی کرنے والا, ان کا مشہور ہے اسٹیٹمنٹ. بالکل بڑا مشہور ان کا بیان ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یو ٹرن لیا اور IMF کے پاس گئے, اور IMF کے پاس جو ہے وہ سخت ترین شرائط کے ساتھ وہ گئے اور معاہدہ کیا. اور جب ان کی حکومت جانے لگی تو پھر اس معاہدے سے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس سے خود ہی انحراف کر دی. انحراف اس لیے کیا تاکہ آنے والی جو بھی حکومت ہو اس کے لیے پھر مشکلات پیدا ہوں, ان کے لیے جو اکنامک چیلنجز ہیں وہ بڑھ جائیں, تاکہ وہ پولیٹیکل اپنا ایجنڈا جو ہے اس پر وہ ڈیلیور نہ کر سکیں. اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ عوام جن معاشی مشکلات سے گزر رہے ہیں اور جو کچھ بھگت رہے ہیں, اس کی بنیاد جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری دنوں میں رکھی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ دیکھیں کہ جب پھر ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے IMF کے ساتھ معاملات شروع کیے, تو کس طرح ان کے جو وزیر خزانہ تھے شوکت ترین, ان کی طرف سے اس IMF کے ساتھ معاہدے کو
روکنے کے لیے کوششیں کی گئیں اور کس طرح صورتحال کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ان کی 2 حکومتیں تھیں پی ٹی آئی کی، ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے سے روکنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو اس حوالے سے جو آڈیو لیکس ہیں وہ آ چکی ہیں، آپ کے علم میں ہے، آپ پورے ملک کے عوام کے علم میں ہے کہ کس طرح جو ہے جو اکانومی ہے اس کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے روکنے کی کوشش کی۔ بالکل بالکل اعظم چوہدری صاحب، کل جو ہے وہ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے ترجمانوں کا اجلاس ہوا، اہم فیصلے کیے گئے، اور اس فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے خلاف جو کیس تھا اس کے حوالے سے حقائق کو عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ میرا خیال ہے یہ بڑی دیر ہو گئی ہے، یہ تو بڑی دیر پہلے یہ کام ہونا چاہیے تھا۔ اب تو چیزیں کھل گئی ہیں، اب تو وہی ذمہ داران جو اس وقت اس ایجنڈے کا حصہ تھے اب وہ خود بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ میاں نواز شریف کو کلین چٹ لینے کی اب ضرورت نہیں پیش آ رہی، کیونکہ وہیں سے چیزیں ایسا آشکار آڈیو لیکس بھی ہو رہی ہیں، آڈیو بڑا کچھ ہو رہا ہے، اب تو ہر چیز اوپن سیکرٹ ہے۔ دیکھیں پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جب پاکستان رائٹ ٹریک پہ گیا اس کو ڈی ٹریک کیا گیا۔ پاکستان میں جب ترقی کی منازل طے کر رہا تھا اچانک سسٹم کو روک دیا گیا، کوئی نہ کوئی ایسا پروجیکٹ لانچ کیا گیا، کوئی نہ کوئی ایسا ایڈونچر کیا گیا کہ ہم کئی سال پھر پیچھے چلے گئے۔ یہ آج مطلب میاں نواز شریف وہاں نہ پہلے تھے نہ آخری تھے، آپ اسے پیچھے جائیں تو بہت سارے ہمارے ایسے ادوار ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کو تھوڑا سا بریک لگنی چاہیے اب، کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی بڑا واضح طور پر ہماری آرمی کہہ چکی ہے کہ ہم سیاست کے اندر بالکل انوالو نہیں ہوں گے، اور میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر ایک ادارے کی جانب سے ایک بات کی جاتی ہے یا کہی جاتی ہے تو اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب سیاست دانوں کو جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو خود یہ ملک چلانا ہے اور خود آگے لے کے جانا ہے، تو لہٰذا اسی پوائنٹ آف ویو سے اب گیو اینڈ ٹیک ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج جو غلطیاں اس حکومت سے ہوں گی کل اس حکومت کو جواب دینی ہوگی۔ اسی طرح ماضی کے اندر اگر پچھلے 3.5 سال میں جائیں تو جو غلطیاں اس حکومت نے کی ہوئی ہیں یا اس وقت اداروں سے کروائی ہیں آج ان کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ اگر میاں نواز شریف کے اوپر اس وقت کیس بنایا گیا تھا تو میاں نواز شریف کے جس طرح سے ایک تو ہوتا ہے کہ صرف عدالت کے اندر کیس بنانا، ایک اس پہ میڈیا ٹرائل تھا ساتھ، جو آپ عدالت کے ریمارکس دیکھیں وہ ریمارکس پراپر ایک میڈیا ٹرائل کی صورت میں اس کو ایک نیریٹو بنانے کے لیے وہ سارے استعمال ہوئے تھے، تو جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بدنام کرنا، ان کی پارٹی کو ڈیفیم کرنا، ان کی فیملی کو۔ اچھا بات آپ بڑی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر ہم 2016-17 کی بات کریں تو پاکستان سی پیک چل رہا تھا، بڑے ہمارے اس وقت ہماری اکانومی ٹھیک اپنے رائٹ ٹریک پہ تھی، لیکن ہم اچانک ڈی ٹریک ہوئے، آج ہم 20 سال پیچھے گرے ہوئے ہیں، ہم دوبارہ نئے سرے سے۔ آپ آئی ایم ایف کی بات کر رہے تھے نا، دیکھیں ہم 23ویں پروگرام میں اس وقت، آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ہمارے ساتھ انڈیا ہے، انڈیا غالباً 2 یا 3 دفعہ آئی ایم ایف میں گیا ہے، اور بھی دنیا کے بے شمار ملک ہیں جو ایک 2 دفعہ آئی ایم ایف میں گئے ہیں اور انہوں نے سبق سیکھا اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی کہ ہم آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے۔ ہم 23ویں پروگرام میں ہیں، ہم بار بار ان کے پاس مانگنے جا رہے ہیں اور ہر پروگرام میں ان کی شرائط سخت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ کون سی حکومت میں کتنا ہوگا کیا ہوگا میں اس چیز میں نہیں جا رہا، لیکن آپ اس کی شرائط دیکھیں 23 پروگراموں کے بعد آج ہم جس سٹیج پہ کھڑے ہیں، آج ہم سے وہ جن شرائط کا تقاضا کر رہے ہیں نہ وہ سٹیٹ کے لیے قابل قبول ہیں، نہ وہ سیاسی جو جماعتیں ہیں یا حکومت ہیں ان کے لیے قابل قبول ہیں۔ ہمیں اصل میں یہ پلان کرنا ہے کہ ہم ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں گے، ہم پاکستان کو پاکستان کے پاؤں پہ کیسا کھڑا کریں گے، اصل مقصد اس چیز کا ہے۔ آج بھی ہم جو ہے نا الجھے ہوئے ہیں سیاسی لڑائیوں میں، سیاسی بحث میں، اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج بھی ہم پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو لے کے ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر آج بھی تیار نہیں ہے تو خدا را
اس ملک یہ اور نہیں برداشت کر سکتا. بالکل بالکل. راحیلہ خادم حسین صاحب، کل بڑا اہم اجلاس ہے کیونکہ پارٹی ترجمان جو ہوتے ہیں وہ پھر پارٹی پالیسی کو بیان کرتے ہیں، اور کل کہا بھی کہ پارٹی پالیسی کو جو ہے ترجمان بیان کریں گے. تو کیا کہیں گے کہ جو میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں گے، کہ کس طرح ان پر کیس بنایا گیا، کیا کیا گواہیاں دی گئیں اور حقائق کیا تھے؟ دیکھیں، ظلم تو کر گئے، ظلم تو انہوں نے کیا تھا. تو آج جب وقت ہے اور میاں نواز شریف نے اپنا فیصلہ جب خدا پہ چھوڑا تھا تو خدا تعالیٰ نے بڑی جلدی اس کا پردہ اٹھا دیا. جیسے اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ جو کچھ ضرورت نہیں ہے، اب تو سب کچھ عیاں ہو گیا. تو اس عوام کو شعور دینے کے لیے، کیونکہ لوگ جو کچھ فالورز ہیں جو ایک وائرس کے صورت میں چل رہا ہے، ابھی بھی وائرس کی طرح ہی ہے نا، آپ کو انہوں نے پوری طرح گھیرے میں لے لیا، تو ان کو اب بتانا تو پڑے گا نا کہ پاکستان کی ترقی کس نے روک دی، جی ایسا ایڈونچر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، تاکہ آئندہ کسی بھی جو پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہو اس کا اس طرح سے راستہ نہیں روکا جائے گا. عوام کی پسند سے آئی ہوئی حکومت کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جائے گا. تو لہٰذا ہم نے اگر جمہوریت کو سنبھالنے کا اپنا ذمہ لیا ہے تو ہم نے آنے والی نسلوں کو بھی جمہوریت کی ایک اچھی شکل دے کے جانی ہے. اس اچھی شکل کے لیے آج عوام کو ہمیں شعور دینا پڑے گا، اور وہ اس کے پیچھے جو لوگ تھے ان کو اب ایکسپوز کرنے کا وقت بھی آ گیا. بے شک وقت آیا، سب لوگ ایکسپوز ہو رہے، لیکن ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے. میں نے خود بھی جیلیں کاٹی ہیں، مجھے پتا ہے جمہوریت کس کو کہتے ہیں. میں نے بڑی چھوٹی عمر میں جیل کاٹ لی تھی. آج آپ اگر یہ کہیں کہ یہ نام نہاد قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جمہوریت چاہیے، تو جمہوریت آپ کو 2018 میں نظر نہیں آئی جب آپ وہاں سے رگ کر کے الیکشن اور آپ چلے گئے اقتدار کی خاطر، لالچ کے لیے آپ نے پنجاب کو 3.5 سال ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو ایک کونسلر کبھی اپنے تئیں منتخب نہیں ہو سکتا تھا، اور پنجاب آپ نے ان کے حوالے کر دیا جو ناکام خود رہے ہیں ساری زندگی سیاست کے اندر. تو آپ نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا؟ آپ اپنے آئین اور جمہوریت کی بات کرنے والے لوگ بات کرتے ہیں، وہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آپ نے جاتے ہوئے جو نیشنل اسمبلی کے ساتھ صورتحال بنائی کہ آپ کا جو سپیکر ہے، آپ کا جو ڈیپٹی سپیکر ہے، جو آپ کا پریزیڈنٹ ہے، وہ تو آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے تھے. اگر آپ کو اس کے اندر اکثریت حاصل نہیں تھی، اور آپ کو ٹاپل بھی اسی لیے کیا گیا، وہاں سے ریموو کیا گیا کہ باقی جماعتوں کے پاس اکثریت آ چکی تھی، تو یہ کون سا غیر جمہوری کام تھا؟ لیکن چونکہ میں نہیں ہوں تو لہٰذا یہ سسٹم ہی سب ختم ہو جائے. اگر میں پرائم منسٹر نہیں بنوں گا تو مجھے پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. اگر میری جماعت کا مطلب وہ اکیلا آدمی ہے، اسے باقی لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف اقتدار چاہیے. اقتدار کے لالچ میں آپ نے پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا، آپ نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو توڑ دیا. مجھے بتائیے کس چیز کی الیکشن کی جلدی تھی؟ آلریڈی آپ کے پاس 2 صوبوں میں اقتدار تو موجود تھا، دونوں جگہ پہ آپ کے لوگ. میں کہتی ہوں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب الیکشن جلدی ہو جانے چاہیے، کوئی یہ بھی سوال کرتا ہے کہ آخر آپ نے ان دونوں اسمبلیوں کو توڑا کس لیے؟ اور حکومت بھی ان کی تھی، صرف لالچ یہ تھا کہ میں اقتدار میں نہیں ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کو جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے نا کیفرے کے دار تک ضرور پہنچائے گی. جی بالکل. مریم نواز صاحبہ کے زیر صدارت جو اجلاس ہو، اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان اور اس کے سہولت کاروں کے حقائق بھی بتائے جائیں گے. دیکھیے، یہ جو ترجمانوں کا نون لیگ کے پارٹی کے جو ترجمان ہیں ان کا جو اجلاس ہوا ہے، محترمہ مریم نواز صاحبہ کی زیر صدارت اس اجلاس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں. سب سے جو اہم فیصلہ میں سمجھتا ہوں، جو ان دنوں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے جو ماضی کے سہولت کار تھے وہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. اور اس اجلاس میں اسی حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سہولت کار تھے عمران خان صاحب کے جو ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو پھر ان کو پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ بے نقاب کیا جائے، اور ان کے حوالے سے جو حقائق ہیں اب وہ بھی منظر عام پر لائے جائیں. اور اسی طرح جو عمران خان صاحب کے سہولت کار اور جو ان کی
جو قریب لوگ جو کرپشن میں ملوث تھے ان کو بھی بے نقاب جو ہے وہ کیا جائے. سابق دور میں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ سب کے علم ہے کہ فرا گوگی اور جمیل گجر کے نام جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے کرپشن کے حوالے سے بات کریں تو فوری طور پر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. اور سب سے اہم جو فیصلہ کیا گیا اس اجلاس کے اندر کہ وہ جو ناانصافیاں نواز شریف صاحب کے ساتھ سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہوئی ہیں اور جس طریقے سے ان کی منتخب حکومت کو ہٹایا گیا، ختم کیا گیا، اور جو ان کے ساتھ انتقامی جو کاروائیاں ہوئی ہیں، یہ سارا بیانیہ جو ہے وہ اس کو منظر عام پر لائیں، عوام کے سامنے لائیں، عوام کی عدالت میں لائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمانوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی جو پورے صوبے کے اندر انہوں نے ایک پروگرامز کیے ہیں، جلسے کیے ہیں اور اجلاس کیے ہیں، کنونشنز کیے ہیں مختلف مقامات پر، وہاں پر وہ خود بھی یہ جو سہولت کار ہیں ان کے نام لے کر، ایک ایک کا نام لے کر وہ ان کو ایکسپوز کر رہی ہیں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی اس حوالے سے بات ہوئی اجلاس میں کہ دیکھیے کہ جو عمران خان صاحب کی سابق حکومت کے معاملات رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں ان کی اپنی ذات کے بارے میں دیکھیں تو ناقابل تردید جو ثبوت ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ دیکھیں، اس میں ناقابل تردید جو ثبوت ہیں وہ ان کے حوالے سے جو ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے موجود ہیں، اور دیگر جو کیسز ہیں ان کے خلاف جو عدالتوں میں چل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ سب کو جو ہے وہ منظر عام پر لایا جائے، عوام کے سامنے لایا جائے. اور دیکھیے ہو کیا رہا ہے عمر اسلم صاحب، ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش کیوں نہیں ہو رہے، وہ عدالتوں میں تاخیری حربے کیوں استعمال کر رہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ان کو نہل کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو اور انہیں کسی کیس میں جو ہے وہ سزا نہ ہو سکے، تو اسی لیے انہوں نے یہ نیا جو طریقہ ہے وہ ڈھونڈ لیا ہے جو کہ عدالتوں میں وہ پیش ہی نہ ہو، وہ جتھوں کے ساتھ پیش ہوں. وہ طریقہ ڈھونڈ لیا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نہیں ڈھونڈ سکے تھے، جو نواز شریف نہیں ڈھونڈ سکے تھے، جو یوسف رضا گیلانی نہیں ڈھونڈ سکے تھے، جو آصف علی زرداری نہیں ڈھونڈ سکے تھے. انہوں نے یہ ساری جو لیڈرشپ ہے، اس لیڈرشپ نے عدالتوں کے سامنے خود کو سرنڈر کیا اور اس کا جو ہے سزائیں بھی پھر انہوں نے بھگتی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھنا پڑا اور نواز شریف صاحب کو جو ہے جس طرح ان کی حکومت ختم کی گئی، ان کو نہل کیا گیا، پھر ان کو قیمت جو ہے وہ بھی ادا کرنا پڑی. عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نہل ہو سکتے ہیں، سزا ہو سکتی ہے، وہ کوئی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. جی بالکل. اعظم چوہدری صاحب، مفت آٹے کی فراہمی ماہ رمضان میں یقیناً حکومت کا ایک احسن اقدام ہے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف خود قصور، راولپنڈی سمیت مختلف مقام شہروں کا وہ دورہ کر کے خود انہوں نے جو ہے وہ شہریوں سے پوچھا کہ آٹا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. عمر، آپ نے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑا کام کیا ہے کیونکہ آپ پنجاب گورنمنٹ کو ڈیل کرتے تھے، تو مجھے یاد ہے آپ نے بڑا ٹریول کیا میاں شہباز شریف کے ساتھ. دیکھیں ان کے اندر جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے بڑے ایسے پلان دیے جس میں غریب آدمی کے لیے ریلیف کے پیکجز سے، مثلا سستی روٹی، رمضان بازار، اسپیشل جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی پیکیج، ڈسکاؤنٹ پیک، اچھا وہ بہت زیادہ اس حوالے سے. اور ان کا ایک تو ویژن بھی تھا، دوسرا ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میکسیمم لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے. اب وہ چلے گئے وفاقی حکومت میں، پورا پاکستان چلانا ہے، دیکھنا ہے. اب وہ ظاہر ہے پنجاب ان کا ایک کنسرن ہے اور ان کا جو پریویس ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے وہ اس کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار لوگوں تک پہنچ رہا ہے اس وقت، کیونکہ ایک مشکل ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں، ہم فوڈ سیکیورٹی کا شکار ہیں. اچھا انہوں نے ایک بہت مطلب مشکل حالات کے اندر ایک پیکیج دیا مطلب مفت آٹے کا، پہلے سستا آٹا پھر مفت آٹا. لیکن شکایات مسلسل پہنچ رہی تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، دوسری بات یہ ہے کہ آٹا معیاری نہیں ہے، تیسرا یہ تھا کہ وہاں پر ایسے افسوسناک واقعات ہوئے 3 4 5 جہاں پہ اموات ہو گئی، لوگ زخمی ہوئے،
جو اوور ایج لوگ تھے، بوڑھے جو خواتین مرد، ان کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اس وجہ سے میاں شہباز شریف صاحب خود اسلام آباد سے نکلے اور انہوں نے پنجاب کے مختلف شہروں میں یہ دورے کیے. اچھا، ان دوروں سے خاصا ایک فرق پڑا کہ اب جو انتظامی مشینری ہے وہ متحرک چیک اینڈ بیلنس کا نظام، ان کو یہ سمجھ آ گئی، کیونکہ ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ اس وقت کام پہ نکلتی جب ان کو سمجھ آتا کہ ان پہ نظر رکھی جا رہی ہے. اور میاں شہباز شریف اس بیوروکریسی کی پل سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. انہوں نے وہی اپنا سابقہ جو ہے نا طریقہ کار وہی اپناتے وہ باہر نکلے، تو ہماری بیوروکریسی ایکٹیو ہو گئی. ابھی بھی لوگوں کو کچھ مشکلات ہیں. میں رات کو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ کسی جگہ پہ پولیس مس بیہیو کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ. اب اسپیشلی کہا گیا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے لیے ایک باعزت طریقے سے ان سے بیٹھنے کا انتظام کیا جائے تاکہ شہباز صاحب اس حوالے سے بڑے کنسرن ہوتے ہیں، ہیوملیٹنگ نہ ہو وہاں پہ. اچھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ پولیس اہلکار دھکے مار رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ اب حکومت کو بڑی سختی سے نمٹنے کی ضرورت ہے، جو ہماری گندم آ رہی ہے گوداموں میں سے، اس میں سے بہت ساری گندم عمر وہ ہے جو ناقابل استعمال ہے، جو کالی ہو چکی ہے، جس کو کیڑا لگ چکا ہے، جو بالکل وہ چھوٹے چھوٹے وہ کیا اس کو کہیں گے آپ کے پتھروں کی صورت میں، وٹوں کی صورت میں بن چکی ہوئی ہے. اب یہ چیزیں جو ہے نا اس کی روک تھام کرنا ہے. اب دیکھیں ہر کام پرائم منسٹر نے، ہر کام چیف منسٹر نے خود نہیں کرنا ہوتا. ایک انتظامی مشینری ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ہماری انتظامی جو مشینری ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اب ان چیزوں پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ناقص گندم ہے، جو ناقابل استعمال ہے، کم از کم وہ لوگوں تک نہ جائے. اچھا، دوسری بات یہ ہے عمر، جو سب سے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک الارمنگ چیز ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں سیلاب آیا تھا، ہم پہلے ہی فوڈ سیکیورٹی کا شکار تھے، اوپر سے یوکرین روس کی جنگ لگی تھی جو کہ گندم کے سب سے بڑے دنیا میں پروڈیوسر ہے. اس وجہ سے پوری دنیا کے اندر خوراک کی کمی کا سامنا تھا. اب ہمیں اس سال امید تھی کہ انشاءاللہ ہماری بمپر کراپ ہوگی گندم کی، لیکن ہمارے جو اس وقت بارش ہوئی ہے اور ساتھ جو ژالہ باری ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ تھی جس سے ہماری بہت بڑے لیول پہ کراپ جو ہے نا وہ تباہ ہوئی ہے. ہماری گندم سٹے بھی ٹوٹ گئے ہیں، بہت ساری گندم گر گئی ہے. اگر آپ یالے دیکھیں نا، یہ ساؤتھ پنجاب میں اور یہ بہت دن وہ اتنے بڑے تھے کہ جہاں وہ گرا ہے اس نے وہ پودا جو ہے نا وہ تباہ کر دیا. خدا نہ خاصا آگے ہمیں ایک بہت بڑا فوڈ سیکیورٹی کا ایشو نظر آ رہا ہے. اسی وقت ہمیں بر وقت جو ہے نا انتظامات کرنے کی ضرورت ہے، چاہے ہم کسی ملک کے ساتھ، چاہے ہم اپنے طور پہ فوڈ کا کوئی نہ کوئی ہمیں الٹرنیٹ ارینجمنٹ پہ جانا پڑے گا، کیونکہ اس سے گزارا نہیں ہوگا. جو ہمارے گوداموں میں گندم پڑی وہ خراب ہو چکی ہے، وہ اس وقت سامنے آ رہی ہے. وہ بھی تب سامنے آئی ہے جب پرائم منسٹر خود باہر نکلے، انہوں نے انیشیٹو لیا ہے تو گوداموں سے گندم باہر آئی ہے تو پتہ چلا کہ وہ پڑی خراب ہو گئی تھی. اس لیے ان جو ہمارے جو انتظامی مشینری ہے اس کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا اور حکومت کو بر وقت فیصلہ کر کے ملک کو فوڈ سیکیورٹی سے بچانے کی. بالکل بڑا اہم پوائنٹ ہے اور یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک تو پوائنٹ بھی اعظم چوہی صاحب کا بڑا ویلڈ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم یہ محمد شہباز شریف کی یہ تو خاصیت ضرور ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کا صرف اعلان نہیں کرتے، پھر اس کی نگرانی بھی خود کرتے ہیں. اور اب جبکہ شہباز شریف خود دورے کر رہے ہیں اور ان کے دوروں کا مقصد بھی یہی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس مینٹین کیا جا سکے. دیکھیں عمر، اعظم نے جو بات کہی ہے ابھی کہ فوڈ سیکیورٹی کا ہمیں سامنا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آلریڈی حکومت بڑی کنسرن ہے اور اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ اقدامات اٹھانے کا جو ہے سسٹم بنا رہے ہیں. اور دوسری تو بات یہاں تک جو ہے کہ شہباز شریف صاحب نے واقعی ہمیشہ ہی، میں نے ان کی انڈر لیڈرشپ 2 دفعہ میں پنجاب اسمبلی کی ممبر رہی اور ان کے ساتھ ہم لوگوں نے دن رات کام کیا ہے، تو وہ ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی کہ کسی طرح اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہم عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں. اور ہم نے ان سے یہ لرن بھی کیا اور ہمیں ان سے ہمارے استادوں کی طرح بھی ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ عوام کو ریلیف کیسے دیں گے. تبھی شاگرد میں نکھار آتا ہے، تبھی وہ گرو کرتے ہیں، تبھی وہ بہتر اپنے عوام کے لیے اچھے
جو ہے خادم بن سکتے ہیں. تو شباشی صاحب کی بہرحال ویژن تو آپ کو پتہ ہی ہے. کوئی سستی دوائیاں ہوں, سستا آٹا ہو, رمضان بازار ہوں, ڈینگی کی صورتحال آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دن رات کس طرح کام کیا. اس وقت میں ان کی ٹیم کا حصہ تھی, تو سری لنکن جو آئے تھے ہمیں سکھانے کے لیے, وہ پہلے ہی سیزن کے بعد ہم سے سیکھنے کی پوزیشن میں چلے گئے. بالکل ایسے ہی ایکسیلنٹ, بہت وہ ایڈمائر گئے یہاں سے کہ آپ نے تو کمال کر دیا, اس طرح تو ہم بھی نہیں. جو سب سے زیادہ افیکٹو ہماری کنٹری تھی, ہم نے اس پہ ریسرچ کی کئی سال اور ہم ابھی تک اسے کنٹرول نہیں کر پائے, اور آپ نے اس کو 3-4 مہینے کے اندر کیسے مینیج کر لیا. تو یہ کوالٹی تو شباشی صاحب کے اندر ہے. اب جو آٹے میں ریلیو, لیکن اس کے اندر ہمارا جیسے انہوں نے بات کی انتظامی طور پر اور پرسنلی ہمارے اپنے رویے بھی, ان کو بھی تو دیکھنا پڑے گا. ٹرک لوٹ لیے گئے شہریوں نے, سب کو ملے گا آٹا, اتنی وافر مقدار میں موجود ہے کہ 3 دفعہ ایک فیملی کو دیا جائے گا رمضان کے اندر. تو میری آپ کے پروگرام کے ذریعے لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر اور اطمینان کے ساتھ اور ایک منظم قوم کی طرح سامنے آئیں. اگر آپ کو آٹے کا بیگ, تو کوشش کریں آپ کے ہمسائے کو بھی اگر وہ ضرورت مند ہے تو وہ بھی لے سکے. ضروری نہیں کہ آپ اپنے ہی گودام صرف بھر کے چلے جائیں گے یا اپنے گھروں کو بھر لیں گے, لیکن اس کے ساتھ اس وقت حکومت کے ساتھ مل کے آپ نے بھی کام کرنا ہے. اگر آپ کا پرائم منسٹر آپ کے لیے اتنا پریشان ہے کہ وہ خود, آپ پاکستان کی اتنے معاشی صورتحال خراب ہے, لیکن وہ خود نکل کر آ رہے ہیں میدان کے اندر اور انہوں نے آپ کو ریلیف دینے کا, تو آپ بھی ان کا ساتھ دیں. ہم سب کو بحیثیت قوم ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم ایک منظم قوم ہیں, لیکن ابھی فی الحال ایسی صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی. آلریڈی سیاسی طور پر ہماری قوم جو ہے وہ 3-4 حصوں میں بٹی پڑی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر عوام کو چاہیے کہ وہ صبر, حوصلے اور برداشت کے ساتھ اس سارے وقت کو گزارے, اپنے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کا بھی خیال کریں. تو شباشی صاحب کا جو ویژن ہے وہ اب اس سے بھی زیادہ براڈ ہے کہ ہم کسی طرح عوام کو جلدی سہولت دیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے, اور جو اس وقت ہماری معاشی صورتحال ہے اس سے بھی وہ ان کو نکالیں گے. اس سے بھی نکالیں گے. خالد قیوم صاحب, مفت آٹے کی فراہمی جو ہے وہ ایک احسن اقدام ہے حکومت کا. دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا اہم فیصلہ ہے عوام کی سہولت کے لیے, خاص طور پر جو بلو پاورٹی لوگ ہیں, جو غربت کی لکیر سے نیچے بسنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا انیشیٹو ہے کہ مفت آٹا جو ہے وہ انہیں فراہم کیا جا رہا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس میں جن لوگوں کا اندراج ہے, پہلے ان کے نام جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں, اور اس کے تحت جو 10 کروڑ عوام ہیں صوبے کے, پنجاب کے صرف میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. لیکن اس کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کے حکم پر اب 60,000 جو تک آمدن والے افراد ہیں ان کو بھی یہ سہولت جو ہے وہ دے دی گئی ہے. حتیٰ کہ وزیر اعظم صاحب کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ایک بار وہاں پر آٹا سینٹر پر آ جائے تو اس کو کم از کم ایک تھیلا جو ہے وہ ضرور دیا جائے. تو اب وزیر اعظم پاکستان نے مختلف اضلاع میں جو مفت آٹا سینٹرز ہیں ان کے دورے کیے ہیں. لاہور کا دورہ کیا, قصور کا دورہ کیا, سرگودا, حتیٰ کہ بہاولپور تک وہ جو ہیں وہ دورے کرنے گئے ہیں. اور ان کے ساتھ جو پنجاب کی نگران حکومت ہے جناب محترم سید محسن رضا نقوی صاحب کی سربراہی میں, وہ خود بھی اور ان کی ٹیم کے جو وزراء ہیں اب وہ بھی پورے صوبے کے اندر آٹا سینٹرز جو ہیں ان کے دورے کر رہے ہیں. اور اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ حالات میں صورتحال میں بہتری بھی آئی ہے, اور نئے انیشیٹوز جو ہیں وہ بھی لیے گئے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر. اب اصل میں وہاں زیادہ جو پرابلم پیدا ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ وہاں پر 50% تک تو لوگ ایسے آ رہے ہیں کہ جن کا جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ان کا اندراج نہیں تھا, اور وہ اندراج کے بغیر وہاں جا رہے تھے. تو اب طے کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو پہلے جو ہے وہ 10 kg کا ایک تھیلا دیا گیا تھا, اب اگلے 2 جو ان کے 10 kg کے تھیلے وہ اکٹھے ہی ان کو 20 کلو کا جو ہے وہ دے دیا جائے. اور جنہوں نے ایک بھی جو ہے وہ وصول نہیں کیا اب تک, ان کو اکٹھے 3
تھیلے جو ہیں 10-10 kg کے جو ہے وہ فراہم کر دیے جائے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک جو ہے 90 لاکھ کے قریب جو آٹے کے تھیلے ہیں وہ صرف پنجاب کے اندر تقسیم کیے جا چکے ہیں. اور مجموعی طور پر جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اعداد و شمار کے مطابق 5 کروڑ تھیلے جو ہیں وہ پنجاب کے اندر جو ہیں وہ مفت آٹے کے جو ہیں اب وہ تقسیم کیے جائیں. اور یہ عوامی ریلیف کا پنجاب کے اندر میں آپ کو بتاؤں بلکہ پاکستان میں سب سے بڑا پروگرام ہے. اور اس سے یقیناً جو ہے وہ ضرورت مند جو ہیں لوگ جو ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوگا. اور شہباز شریف صاحب میں آپ کو بتاؤں وزیر اعظم پاکستان کو ریلیف کے اس طرح کے جو پیکجز ہیں اور اس طرح کے جو ریلیف کے اقدامات ہیں ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے. جی بالکل. اعظم چوہدری صاحب آپ ایک سینئر صحافی بھی ہیں, لاہور پریس کلب کے صدر بھی ہیں. الزامات کی سیاست جو ہے وہ اب ختم ہو جانی چاہیے. عمران خان کی جانب سے آج بھی اگر اب بات کی جائے تو میں نہیں چھوڑوں گا یا یہ مجھے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہے ہیں, یہ چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے. ملک پہلے ہی بہت مشکل حالات میں. بالکل عمر, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس وقت ہم نہیں متحمل ہو رہے کہ ہم الزام برائے الزام کی سیاست میں جائیں. اب پریکٹیکل جو ہے نا آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح خالد قیوم صاحب نے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کیا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ میں رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن وہ آٹا لینے کے لیے پہنچے ہیں. یہ وہ سفید پوش طبقہ ہے جس کو مہنگائی نے بالکل برا حال کر دیا, مار دیا. اس وقت ملک میں ملک کی قوم کو اس وقت سہارے کی ضرورت ہے, سنبھالنے کی ضرورت ہے. وہ سیاسی لڑائی جھگڑوں کی ضرورت نہیں, انتشار سے نہیں ہوگا. صحیح. اب میرا خیال ہے سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے, چاہے آل پارٹیز کانفرنس کی صورت میں بیٹھیں, چاہے کسی بھی صورت میں تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ایک جگہ پر بیٹھیں. اس ملک کو سیاسی انتشار اور معاشی انتشار دونوں میں سے باہر نکالیں. آل پارٹیز کا آپ ذکر کریں تو ہونے لگی تھی لیکن پھر شرکت نہیں کی پی ٹی آئی نے. اصل میں جو پہلے آل پارٹیز اناؤنس ہوئی تھی اس وقت ترکی کا زلزلہ آ گیا. جی. ترکی کا زلزلے کی وجہ سے اس کی اگلی ڈیٹ دی نہیں گئی. جی. میرا خیال ہے کہ حکومت کو وہ اس وقت بھی میں بار بار یہی درخواست کرتا تھا کہ اے پی سی میں جائے, کیونکہ آپ نے جب بھی ملک کو بحران میں نکالنا ہے تو آپ کو اے پی سی میں جانا پڑتا ہے. میں آج پھر آپ کے ساتھ سے یہ درخواست کروں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے دوبارہ اے پی سی کے لیے سٹیپ لے, اے پی سی میں بلائے ان کو, بالکل آنا چاہیے. وہ تو آپ کو ضد پر آ جاتے ہیں, وہ تو صرف انتقام کے علاوہ نہ آئے, حکومت بلائے ان کو. تمام پولیٹیکل پارٹیاں اکٹھی ہوں. پاکستان کو اس معاشی اور سیاسی جو بحران ہے اس سے نکالنے کے لیے سب لوگوں کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. وفاقی وزیر ریلوے اور مسلم لیگ ان کے سینئر رہنما بلکہ بڑے زبردست اور سمجھدار سیاستدان خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کل یہ بات کی ہے کہ اب لڑائی جھگڑے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, ایک دوسرے پہ الزامات نہیں لگانے چاہیے. جبکہ خود خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ جیل گئے ہیں, ان کے بھائی سلمان رفیق جیل گئے, اس کے باوجود اور آج وفاقی وزیر ہونے کے باوجود یہ سٹیٹمنٹ دینا بڑا سمجھداری کی ایک مثال ہے. دیکھیں عمر, ہم بالکل اس نہج پر جانا چاہتے ہیں. اگر آپ 2018 کی جو اسمبلیاں بنی اس کے اندر شہباز شریف صاحب نے اپنی نیشنل اسمبلی کی جو پہلی سپیچ تھی اس کے اندر بات کی کہ ہم چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں اور تمام ہم آپ کے ساتھ مل کر بیٹھ کر پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اتنا تمسخر اڑایا گیا اور وہ دن اور آج کا دن 2018 سے لے کر آج 2023 کے اندر موجود ہے, اس کو ایک سنگل پارٹی نے کبھی بھی سیریس نہیں لیا. ابھی بھی ہم نے آل پارٹی کانفرنس بلائی جس کے لیے ان کو باقاعدہ انویٹیشن پی ٹی آئی کو دیا گیا, لیکن جس طرح اس کا مذاق بنایا گیا, جس طرح اس کا اپنا ایک سیاسی ایجنڈا جو ہے وہ انہوں نے ایکسپوز ہوئے اس معاملے میں, تو ہم تو آج بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار تھے. لیکن عمران خان کی جماعت سیریس ایک جماعت نہیں ہے, وہ ایک پاکستان کو وائرس کی طرح چمٹ گئے اور اس وائرس کا جو ہے ویکسین تو ہم تیار کر رہے ہیں, لیکن ویکسین کی تیاری کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس کی انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کی طرف بھی جائیں گے. ویکسین ہی بتا دیں, ویکسین جو ہے وہ جو آئین اور جمہوریت کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے استعمال ہوتی ہے, وہی ویکسین کی تیاری ہے. اور ہم تو تمام جماعتیں ایک طرف پاکستان کی موجود ہیں کیونکہ انہیں بھی نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کی صورتحال اچھی نہیں ہے, تو ہم نے ایک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے ہوئے. ماضی میں ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئیں ہم نے اس کا اقرار کیا, اور اگر آپ دیکھیں تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے ملک کی خاطر چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, اور جس کے بہت اچھے اور دور رس جو ہے نتائج آپ کو نظر آ بھی رہے ہیں کہ ان جماعتوں نے مل بیٹھ کر
پاکستان کی بہتری کے لیے اپنے کام کیا. لیکن اگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ صورتحال نظر ہے وہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا سیاسی رویہ نہیں ہے. وہ بدلے کی انتقام میں بری طرح پھنس گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتی، میں جو ہوں اسے اقتدار ملنا چاہیے. میں جو ہوں چوری کروں تو مجھ سے کوئی پوچھے نہ. میں اگر عدالت کے سامنے پیش نہ ہوں تو مجھ سے کوئی پوچھے نہ. اور بھاشن دیتے ہیں آئین اور جمہوریت کے لیے کام کرنے کے لیے کہ جناب تمام جو لوگ ہیں ان کو آئین کے تابع ہونا چاہیے. تو آئین کے تابع کا بھاشن تو آپ عوام کو دے رہے ہیں، باقی جماعتوں کو دے رہے ہیں. تو جناب والا آپ تو عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہوتے. آپ تو اپنی چوری کا حساب دے نہیں رہے. آپ جناب فورن فنڈی کا حساب دے نہیں رہے. آپ جو ملک کے اندر عوام میں فساد پھیلا رہے ہیں، آپ نے جو گنڈا گردی پھیلا رکھی ہے، اس کا حساب عدالتوں میں دینے آپ جاتے نہیں ہیں. تو آئین کے تابع تو سب سے پہلے آپ کو ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں اور اپنے فالوورز کو دکھائیں، ایگزامپل دیں. آپ ایک سیکیورٹی کا چھتر چھایا لے کر ایک کارٹون کی صورت میں عدالتوں کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں اور ایک دن میں 9 مقدموں میں آپ کو ضمانتی ریلیف مل رہی ہے. تو یہ کویسچن تو بند ہے. عوام تو دیکھ رہی ہے کہ آئین کے تابع تو آپ نہیں ہیں، قانون کے تابع تو آپ نہیں ہیں، لیکن بھاشن آپ روزانہ اپنے جلسوں کے اندر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ویکسین جو ہے وہ آئین اور جمہوریت اور قانون کے تابع کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. اچھا، جس طرح ابھی راحیلہ خادم حسین صاحبہ بھی بات کری، لیکن ملک کی ترقی کے لیے، کیونکہ اس وقت ملک جو ہے وہ بہت سے ملک کو چیلنجز کا سامنا ہے، سیاستدانوں کو جو ہے وہ ملک کی ترقی جو ہے وہ ہمیشہ سوچنی چاہیے. عمران خان کی ہمیشہ سے سیاست میں نہ مانوں کی رہی ہے. دیکھیے، بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر سیاست کو دشمنی میں تبدیل کر دیا، اور انہوں نے جو تلخی کا ماحول تھا وہ تلخی بھی جو ہے وہ بڑھا دی ہے. ہر طرف آپ کو تناؤ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، محاذرائی بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیں، محاذرائی تو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے. نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگائی گئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک اپوزیشن کی ہی ایک بہت بڑی مثال موجود ہے. عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو جب ایٹمی دھماکوں کے وقت جو بطور اپوزیشن لیڈر کردار ادا کیا تھا، وہ بھی اس طرح سوچیں اور اس بند گلی سے وہ نکل سکتے ہیں کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو پورے ملک کے اندر ان کے پاس 16-17 نشستیں تھیں اور اپوزیشن لیڈر تھی اور بدترین محاذرائی تھی پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی اس دور کے اندر، لیکن اس کے باوجود قومی مفاد میں، ملکی مفاد میں، اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کے لیے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ قومی اسمبلی کی خارجہ امور کمیٹی کی سربراہ منتخب ہوئی تھی، اور پھر پوری دنیا میں جا کر محترمہ بے نظیر بھٹو نے بطور چیئرپرسن خارجہ امور کمیٹی اور بطور اپوزیشن لیڈر پاکستان کا کیس لڑا تھا اور اقتصادی پابندیاں پاکستان سے ختم کرانے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کردار ادا کیا تھا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی موقع ہے کہ ہماری حکومت اور اپوزیشن اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پولیٹیکل ایجنڈے کے ساتھ ساتھ جو اکنامک ایجنڈا ہے، جس کی پیشکش چارٹر آف اکانومی کی شہباز شریف صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر ان کو کی تھی، 2018 تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل ایجنڈے پر نہیں تو اکنامک ایجنڈے پر جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. راحیلہ خادم حسین صاحبہ، خواتین کو آپ کی پارٹی میں خصوصاً جو ہے وہ بڑی نمائندگی بھی دی جا رہی ہے اور بڑی اچھی اہم پوزیشنز پہ. ہم وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ کی بھی بات کریں، وہ پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کری ہیں، نون لیگ کی ترجمان، پھر اس کے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا قلمدان بھی ان کے پاس، پھر اسی طریقے سے اب چیف آرگنائزر بھی جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم نواز ہیں، وہ خاتون ہیں. تو خواتین کو آپ لوگ اچھی پوزیشنز پر لا رہے ہیں. ہاں، یہ میاں نواز شریف صاحب کا ایکچولی ویژن تھا کہ، اور میاں شہباز شریف صاحب نے تو پنجاب کے اندر وومن امپاورمنٹ کے اندر بہت کام کیا. تقریباً ایک سال میں ہم 25,000 خواتین کو ڈائریکٹ پالیسی میکنگ میں لے کر آئے. تو میرا خیال ہے یہ شاندار فیصلہ ہے پاکستان، اور یہ پاکستان جب بنا تھا اس وقت بھی قائد اعظم کا اور فاطمہ جناح صاحب کا کہ فیصلہ تھا کہ اب ہم خواتین کو مین سٹریم میں لے کر آئیں گے تاکہ وہ ہماری آبادی کا اس وقت وہ بڑا حصہ تھی اور آج بھی ماشاءاللہ سے ہیں. سو یہ اچھا اور بہت خوش آئند بات ہے، اور باقی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ خواتین کو اسی طرح سے مین سٹریم کے اندر فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا بھرپور موقع دیں. وہ میرا خیال ہے میرے ادھر رائٹ لیفٹ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ زیادہ اچھا
ڈلیور کرتی ہیں اور کرپشن نہیں ہوتی خواتین جہاں پر موجود ہوں وہ اب کوئی بھی ادارے ایک اجازت ہو تو میں ایک بات میں نے تو پہلے معذرت کے ان کی بات بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کسی پارٹی کے اندر خواتین کی لیڈرشپ سامنے آئی ہے، جیسے محترمہ بینظیر بھٹو پیپلز پارٹی کی سربراہ کے طور پر سامنے آئی تھی، تو ان پارٹیوں کے اندر پھر خواتین کی پارٹیسپیشن بڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی طرح اب نون لیگ میں بھی پارٹیسپیشن خواتین کی مزید بڑھے گی. جی بہت عمر بہت اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا چھوٹی سی. میں بھی گاڑی کے دو پہیے ہیں، جی خاتون اور مرد، دونوں کو برابری کی سطح پہ آگے لے کے چلنا ہے. ہمارا ملک اسی طرح آگے بڑھے گا. نہ خواتین کو پیچھے رکھا جا سکتا ہے، نہ مردوں کو آگے آپ پریفر کر سکتے ہیں. برابری پہ دونوں کو ساتھ. ہم تو لاہور پریس کلب کے الیکشن میں بھی جو ہے خواتین کو عہدے وہاں پر دیتے ہیں. امپاورمنٹ کے لیے ہم سارے مل کے کام کر رہے ہیں تاکہ خواتین بھی مردوں کے برابر آئیں اور ہم سب مل کے اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا. بالکل. بہت بہت شکریہ اعظم چوش صاحب آپ کا، اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ راحیلہ خادم حسین صاحب آپ کا. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب آپ کا. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.